السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور دیدار الہی کرنا ممکن ہے؟ کیا کسی پیغمبر یا صحابی یا اولیاء اللہ نے ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اپنی آنکھوں سے؟ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جو سورۃ النجم میں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اتر آیا، یہاں تک کہ ہو گیا برابر فاصلہ 2 کمانوں کے یا اس سے بھی کم۔ تب وحی پہنچائی اس نے اللہ کے بندے کو جو وحی پہنچانی تھی۔ نہ جھوٹ جانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے اسے جو دیکھا اس نے۔ کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز میں جو اس نے دیکھا ہے؟ اور بلا شبہ وہ اسے دیکھ چکا ہے، اترتے ہوئے ایک بار اور بھی سدرۃ المنتہا کے قریب۔ بعض لوگ اس آیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مسروق جو تابعین میں سے تھے اور صحابہ کرام کے شاگرد تھے، جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ تمہارا سوال سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو کوئی بھی کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے اس امت میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ یقیناً جو اس آیت سے مراد ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر سلامتی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان 2 موقعوں کے علاوہ ان کو کبھی ان کی اپنی اصلی شکل میں نہیں دیکھا تھا جس میں وہ تخلیق ہوئے تھے۔ میں نے ان کو آسمان سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا، اور وہ اتنے بڑے وجود کے تھے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام جگہ بھر گئی تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی مگر وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک اور آیت کا حوالہ دیا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی بھی شخص سے کلام نہیں کرتا سوائے الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا پیغمبر یعنی فرشتے کو بھیج کر۔ چنانچہ اگر ہم سورۃ النجم کی ان آیات کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی روشنی میں دیکھیں تو اس مفروضے کی وہ کسی طرح بھی حمایت نہیں کرتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں استثناء برتا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں سفر کرا کر اس مقام سے بھی آگے بلا لیا جہاں تک فرشتے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ مسلم کی روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہاں صرف روشنی تھی، یعنی معراج کی رات میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہاں صرف روشنی تھی، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی کی اہمیت بیان فرمائی اور یہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ خود نہیں تھا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی سونا اس کے شایان شان ہے، وہ ہی ہے جو ترازو کے پلڑوں کو نیچے کرتا ہے اور انہیں اوپر کرتا ہے۔ رات کو ہونے والے اعمال دن کو ہونے والے اعمال سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور دن میں ہونے والے اعمال رات والے اعمال سے پہلے اس کے پاس پہنچتے ہیں، اور اس کا نقاب روشنی ہے۔ چنانچہ ہم پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ کو اس زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس حقیقت کی بنیاد پر ان لوگوں کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے